بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کل صبح دیگر نمازیوں کے ہمراہ الوجبہ پریڈ گراؤنڈ میں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ صاحب اسم امیر نے ٹونگا کے بادشاہ کو مبارکباد کا برقی پیغام اور آسٹریا کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور قطر میں کرونا وائرس کے مزید 212 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,30,414 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل بروز جمعرات 19 ربیع الاول 1442 ہجری بمطابق 5 نومبر 2020 کو صبح کے وقت دیگر نمازیوں کے ہمراہ الوجبہ پریئر گراؤنڈ میں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹونگا کے فرمانروا شاہ ٹوپو ششم کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے شاہ ٹوپو کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دنی اسنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے ٹونگا کے ہم منصب پوہویا ٹروئی اونی ٹوبا کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے صدر الیگزینڈر اوینڈر بیلن کو ان کے ملک کے اندر کیے گئے دہشت گرد حملے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر جمہوریہ آسٹریا کے صدر کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دنی اسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر زیبسٹین کورز کو مذکورہ دہشت گرد حملے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برونائی کے سلطان حسن الملوخیہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے ان کے صاحبزادے شہزادہ عبدالعظیم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور انہیں اور حکمران خاندان کے افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں قطر کی مجلس شورا سے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے کل کے خطاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ریاست قطر کی غیر معمولی کامیابی نے صحت اور معیشت کے درمیان قائم توازن کی بہترین مثال پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی صاحب اسم امیر کی دانشمندانہ قیادت کے تحت تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے بھرپور تعاون کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر کے رواں سال مجلس شورا کے خطاب کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں مجلس شورا کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دنی اسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے قطر کی شورا کونسل کے 49ویں عام سیشن کا افتتاح کیے جانے اور کونسل کے اکتوبر 2021 میں انتخابات کرائے جانے کے اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے سیکرٹری جنرل کے خیر مقدم کے پیغام کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں یعنی سیکرٹری جنرل کو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ ریاست قطر شورا کونسل کے انتخابات کرانے اور اس میں بھرپور عوامی شرکت کے لیے تمام تر انتظامات کرے گی۔ وزارت خارجہ میں خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے معاملات کے شعبے کے ڈائریکٹر علی بن عبداللہ المحمود کی صدارت میں قطر نے GCC اور بھارت کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران GCC اور بھارت کے مابین باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔
یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 22 دیگر اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس مستقل حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں اور آسٹریا کی حکومت اور عوام سے قطر کی جانب سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر نے تنازعات کے پرامن حل اور عالمی امن اور سیکیورٹی کو قائم رکھنے کی غرض سے بین الاقوامی عدالت انصاف کی کاوشوں کو کارگر بنانے کے سلسلے میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے باقاعدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف الطاری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے رول اور اس کی جانب سے تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کرنے کے معاملے میں قطر اس کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی عدالتی اداروں کا احترام اور ان کے فیصلوں پر قائم رہنے کے سلسلے میں دوحہ کا ریکارڈ قابل ستائش ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 227 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 212 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,30,414 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نئے کیسز میں شامل 192 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 35 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ کل رات مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ میں اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص اسرائیلی سیکیورٹی سروس کا ایک عہدیدار تھا۔ فلسطینی شہر نابلس میں ہونے والے اس واقعے میں کوئی اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ترکی کے صوبے ازمیر میں جہاں گزشتہ ہفتے شدید زلزلہ آیا تھا، لوگوں کے بچاؤ کی تمام کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس بات کا اعلان ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی نے آج صبح ایک بیان میں کیا۔ اس سے قبل ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ازمیر زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 114 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1035 تک پہنچ گئی ہے۔ کیمرون کے مغربی علاقے میں ایک اسکول سے متعدد اساتذہ کو اغوا کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ کئی برسوں سے علیحدگی پسند حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کی ایک مقامی یونین نے کہا کہ چند مسلح افراد آج کومبو شہر میں ایک لوکل پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے 11 ٹیچرز کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی الیکشنز میں قبل از وقت اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کئی ریاستوں میں جاری ووٹوں کی گنتی کو روکنے کے لیے امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی ریاستوں میں کامیابی حاصل کی ہے، تاہم انہوں نے نتائج کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور اسے امریکی عوام کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ قرار دیا ہے۔ اب تک کے صدارتی الیکشنز کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان ایریزونا، جارجیا، وسکانسن، مشیگن اور پینسلوینیا ریاستوں میں کافی سخت مقابلہ جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو 23 ریاستوں میں جو بائیڈن پر برتری حاصل ہے۔ واضح ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد امریکہ کے اندر صدارتی الیکشنز میں کثیر تعداد میں ووٹ ڈالے گئے ہیں اور الیکشنز کے حتمی نتائج آنے میں کچھ دن لگیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم و امیر کل صبح دیگر نمازیوں کے ہمراہ الوجبہ پریئر گراؤنڈ میں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ صاحب اسم و امیر نے ٹونگا کے بادشاہ کو مبارکباد کا برقی پیغام اور آسٹریا کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور قطر میں کورونا وائرس کے مزید 212 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,30,414 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔